ابھی اس وقت گوگل پر لکھے کہ مسلمانوں کے امیر کون ہے، آپ کو نام آئے کہ مرزا مسرور کا، جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اتنا بڑا گیم ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انا اعطیناک الکوثر انک لمن المرسلین وغیرہ وغیرہ۔ قرآن میں جتنی بھی جگہ نبی علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، یہ ساری آیتیں مرزا کہتے ہیں مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ محمد کہہ کر کون مراد لیتے ہیں؟ مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ اور اس حد تک تبدیلی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 تھے، انہوں نے اپنے 313 بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے، مرزا قادیانی کے خلفاء کو وہ درجہ دیا گیا۔ اس امت کے جو امہات المؤمنین تھی، اب مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین کہا جانے لگا، بلکہ اس کے بیٹے نے لکھا کہ وہ جو پرانے سیدوں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب سیدوں کا سلسلہ نئے سروں سے چل پڑے گا۔ جو کچھ تھا، بلکہ یہاں تک لکھا کہ اب حج کے لیے نفلی حج سے بہتر یہ کہ ہمارے سالانہ جلسے میں آ جائیں، آپ کو اس سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ ہم وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، یہ بھی منارۃ المسیح کے ارد گرد گھومتے ہیں، ہم سعی کرتے ہیں، ریلوے اسٹیشن سے لے کر کے ادیان تک جانا، یہ اس کو صحیح کا ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم وہاں جا کر زمزم لاتے ہیں، یہ مرزا قادیانی کے کنویں کا پانی لاتے ہیں۔ ہم وہاں جا کر غار حرا میں جاتے ہیں، یہ وہاں جا کر بیت الدعا میں جاتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ہم وہاں سے کھجور لے کر آتے ہیں، یہ وہاں سے لنگر کے ٹکڑے تبرک کے طور پر لے کر آتے ہیں۔ دین تو سارا بگڑ گیا، نعوذ باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ حضرات کے سامنے یہ بات میں نے عرض کر دی کہ اسلام پر مختلف شکلوں اور صورتوں میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور سب سے بڑے ڈاکو جو اس وقت ہیں وہ قادیانی ہے، اور اس کو ہم سب سے بڑے ڈاکو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا بنا بنایا دین اٹھا کر کے اس پر ڈاکہ ڈالا اور قبضہ کر لیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کلمے کی بات بتائی کہ وہ اپنے مسجدوں پر کلمہ لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنے عبادت گاہوں پر، مسجد نہیں کہنا چاہیے ان کو، مسجد کہنا جائز ہی نہیں ہے، اپنے عبادت گاہوں پر وہ کلمہ لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ محمد سے مراد ان کے نزدیک مرزا قادیانی ہے۔ تو اگر کوئی اپنے عبادت گاہ پر یا اپنے گھر میں کلمہ لکھے گا اور مراد یہ ہوگی، ہم اس کو کلمہ لکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، ان کو قرآن کی آیت لکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا اعطیناک الکوثر انک لمن المرسلین وغیرہ وغیرہ۔ قرآن میں جتنی بھی جگہ نبی علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، یہ ساری آیتیں مرزا کہتے ہیں مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے جو الہامات کا مجموعہ ہے، تذکرہ موٹی کتاب ہے، اس میں یہی آیتیں جو مرزا کہتے ہیں کہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی۔ تو یہ دھوکہ کس چیز سے دیتے ہیں؟ دیکھو، ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن کو آپ مانتے ہیں، ہم بھی اسی حدیث کو مانتے ہیں جس حدیث کو آپ مانتے ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں۔ ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سوراب گوٹ پہ ان لوگوں کی مشکوک سرگرمیاں پائی گئی، وہاں تو رات بھر گاڑیاں آتی ہیں نا، تو یہ جا کر وہاں تبلیغی جماعت کی شکل میں اس جیسی پگڑیاں باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، جیسے تبلیغی جماعت کی کارروائی ہوتی ہے، تو وہاں رات کے وقت اڈے پہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ ختم نبوت کے ساتھیوں کو پتہ چلا، وہ وہاں گئے، ان کو پکڑا، بھائی تم کون ہو؟ ہم تبلیغی جماعت والے ہیں۔ اچھا جی، اور ہمارا تعلق سلسلہ احمدیہ کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ کے ہاں سلسلے ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ، تو اس طرح ہمارے ہاں یہ سلسلہ احمدیہ ہے، ہم اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جی ہمارا یہاں پہ ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ حاجی عبدالوہاب، اور اس مدرسہ حاجی عبدالوہاب کا جو لیٹر ہیڈ ہے میرے پاس موجود ہے، موبائل میں میرے پاس موجود ہے۔ جامعہ فاروقیہ کے ایک مفتی صاحب ہیں، اس بیچارے کو کہا کہ جی ہم تبلیغی جماعت والے، جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ہماری سرپرستی کریں اور دعا کریں، ہم ایک مرکز بنا رہے ہیں، یہاں مستورات کی جماعتیں آئیں گی،
मदरसे का नाम रखा हाजी अब्दुल वहाब। मौलवी साहब ने सरपरस्ती ले ली, उसके नीचे बाकायदा लिखा भी है कि ज़ेर सरपरस्ती फला मुफ्ती साहब। अब मुफ्ती साहब को पता ही नहीं है कि ये कादियानी है, तबलीगी जमात की शक्ल में काम कर। इस तरीके से ये मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। खैर फिर उन लोगों से वो जगह ले ली और गालिबन तबलीगी जमात के हवाले कर दी, इनको वहाँ से भगा दिया। ये इस तरीके से हम में घुस कर काम कर रहा है। बल्कि आप जुर्रत का अंदाज़ा करें कि शायद 3-4 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, कि रायवंड के इज्तिमा में इन्होंने अपनी किताबें तकसीम की नमाज की और मुसलमानों को पता ही नहीं था ये कादियानियों की है। इस तरीके से ये हम पर हावी हो रहे हैं। हमारे मस्जिदों में घुस कर ये लोग काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो जो आइन पास हुआ है वो ये कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये गैर मुस्लिम अक़लियत है। अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाह पर मीनार नहीं बना सकते, ये स्पीकर पे आज़ान नहीं दे सकते, ये अपनी किताबों की इशाअत नहीं कर सकते, ये मुसलमानों के शिआर को नहीं अपना सकते, यहाँ तक कि ये अपने इबादतगाहों पर कलमा भी नहीं लिख सकते, इसलिए कि इनके कलमे का मफहूम कुछ और है। अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं ना कि भाई ये क्या कादियानियों के पीछे पड़े हुए हो। देखिए कल असर में एक जगह मेरा बयान था, एक फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री, तो वहाँ असर के बाद 10 मिनट का बयान मेरा रखा गया। तो मैंने उस फैक्ट्री में काफ़ी सारे लोग थे, बड़ी फैक्ट्री थी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी आपके इस फैक्ट्री का कोई लोगो है? उन्होंने कहा हाँ, थी भी वो मिलेरिया। मैंने कहा अगर आपकी कंपनी का लोगो कोई और इस्तेमाल करे, आप उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे या उसके खिलाफ केस चलेगा? कहने लगे जी इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए कि हमारे लोगों को कोई और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मैंने कहा बस हमारा झगड़ा कादियानियों से सिर्फ इतना है, हमारा झगड़ा ये है कि ये हमारा लोगो इस्तेमाल न करे। ये झूठ बोल कर कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, हालांकि इनका कुरान और है। ये कहते हैं हम हदीस को मानते हैं, हालांकि यह हदीस के भी मुनकिर है, जैसे अभी बयान में मैंने आपको तफसील के साथ बताया। ये कहते हैं कि हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, झूठ बोलते हैं। ये मोहम्मद कहकर कौन मुराद लेते हैं? मिर्ज़ा कादियानी को मुराद लेते हैं। और इस हद तक तब्दीली आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 थे, इन्होंने अपने 313 बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुलफा थे, मिर्ज़ा कादियानी के खुलफा को वो दर्जा दिया गया। इस उम्मत के जो उम्महातुल मोमिनीन थी, अब मिर्ज़ा कादियानी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहा जाने लगा। बल्कि इसके बेटे ने लिखा कि वो जो पुराने सैयदों का सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है, अब सैयदों का सिलसिला नए सिरों से चल पड़ेगा। जो कुछ था, बल्कि यहाँ तक लिखा कि अब हज के लिए नफली हज से बेहतर ये कि हमारे सालाना जलसे में आ जाए, आपको इससे ज़्यादा का सवाब मिलेगा। हम वहाँ जाकर तवाफ़ करते हैं, ये भी मीनारतुल मसीह के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम सही करते हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर के अदियान तक जाना, ये इसको सही का सवाब समझते हैं। हम वहाँ जाकर जमजम लाते हैं, ये मिर्ज़ा कादियानी के कुएँ का पानी लाते हैं। हम वहाँ जाकर गारे हिरा में जाते हैं, ये वहाँ जाकर बैतुद्दुआ में जाते हैं, 2 रकात नफल पढ़ते हैं। हम वहाँ से खजूर लेकर आते हैं, ये वहाँ से लंगर के टुकड़े तबर्रुक के तौर पर लेकर आते हैं। दीन तो सारा बिगड़ गया नौज़ बिल्लाह। बल्कि उसने कह दिया, मिर्ज़े ने साफ लिख दिया कि मक्के मदीने के छातियों का दूध खुश्क हो चुका है, अब जो फैज़ तुम्हें मिलेगा वो कादियान से मिलेगा। हमारा झगड़ा इनके साथ इतना है कि जो भी आपने करना करो, हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन हमारा लोगो इस्तेमाल न करो, हमारा कलमा इस्तेमाल न करो, हमारी आज़ान इस्तेमाल न करो, हमारी वज़ाक़त इस्तेमाल न करो। अभी इस वक्त अगर किसी भाई के पास मोबाइल है, वो गूगल पर लिखे कि मुसलमानों के अमीर कौन है, आपको नाम आएगा मिर्ज़ा मसरूर का, जिसको कुरान पढ़ना भी नहीं आता। इतना बड़ा गेम हमारे साथ खेला जा रहा है। अब इन्होंने अपनी किताबों की इशाअत शुरू कर दी है। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है बशीरुद्दीन महमूद, उसकी तफसीर सगीर, वो तफसीर सगीर की इशाअत करते हुए एक बंदा पकड़ा गया, मुबारक सानी। काफ़ी अरसा गुजर चुका है, पहले भी हम इस पर बोल चुके हैं। उस पर जो कार्रवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई ने ये कहा कि कादियानी, ये अगर इस शख्स ने इसको छापा है तो इसमें इसका कसूर नहीं है, लिखने वाले का कसूर है। चले आप कादियानी जमात के खिलाफ एक्शन ले। और ये भी उसमें लिखा है कि ये
اپنے عبادت گاہوں کے اندر جو بھی اپنا کر سکے کرے، اپنی کتب کی اشاعت کرے۔ تو بھائی جب آپ کے سپریم کورٹ نے ہی ان کو لعنتی اور کافر قرار دیا ہے تو اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا یہ فیصلہ صحیح ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں نے خون بہایا، وہ فیصلہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے۔ اگر وہ صحیح تھا تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس چیز کو کیوں چھیڑ رہی ہے؟ بھائی آپ نے مہنگائی کر دی، ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بدامنی ہو رہی ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم مجبور ہیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن ہم خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ دفعات ختم نبوت کو نہ چھیڑا جائے۔ ورنہ پاکستان میں الحمدللہ ہمارے، میں نے آپ کو بتایا نا، مسلمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن وہ ناموس رسالت کے خاطر جان کی بازی لگاتا ہے۔ ان مسلمانوں کے جذبات کو مت چھیڑو۔ اب جو چیز جرم ہے وہ جرم ہے، چاہے وہ چار دیواری کے اندر ہو جرم ہے، چار دیواری سے باہر ہو جرم ہے۔ کیا آپ اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر پاکستان کو گالیاں دے سکتا ہے؟ کہتے نہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر دو لیکن باہر مت دو۔ کیا گھر میں بیٹھ کر گالیاں دینے والا وطنی عزیز کو اس کو بخشیں گے یا اس کو اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی بانی پاکستان کے خلاف دو چار بندے گھر کے اندر اکٹھے ہو کر کوئی بات کرے اور ان کو گالیاں دے، آپ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ آرمی چیف کے خلاف دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ صدر وزیر اعظم کے خلاف دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ جرم جرم ہے، چاہے چار دیواری کے اندر ہو یا چار دیواری سے باہر۔ لیکن جب ناموس رسالت پہ چار دیواری کے اندر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دے چکے ہیں، لہٰذا اب ان کو دوبارہ مسلمان بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور دوبارہ ہمارے لیے اس فتنے کو کھڑا نہ کرو، ورنہ جو بھی آتا ہے اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے۔ آپ حضرات اس بات پر میرے ساتھ متفق ہیں؟ آواز نہیں آئی؟ ہاں، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں، لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو مزید مراعات دینے کی کوشش نہ کی جائے اور ان مسلمانوں کے کسی قسم کے شناخت کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔